اب یہاں بعض ملا کہتے حضور اتنی منزل پر معراج پہ گئے کیسے؟ ارے ملا یہیں بیٹھے بیٹھے سورج کو دیکھ لیتا ہے. سورج کا فاصلہ ہے 9,30,00,000 میل. تو 9,30,00,000 میل نہ اس کا بدن جاتا ہے، نہ دماغ جاتا ہے، نہ اس کا چہرہ جاتا ہے. سوئی کی نوک جتنا اس کی پتلیوں میں نور ہے، جو آدھے سیکنڈ میں 9,30,00,000 میل جا کے آ بھی جاتا ہے. تو ملا جیسے گناہگار کا نور تو اتنی جلدی جا کے آ جاتا ہے، اور جو بنا ہی جوہر نور سے ہو اس کے لیے کیوں شک کرتا ہے گیا کیسے؟ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے کہ چلو محمد کا تو ہم مان سکتے ہیں، لیکن باقیوں کے لیے کیا کہو گے کہ وہ کس سے بنے تھے؟ معاف کیجئے گا، میں دلیل دیتا ہوں. بسم اللہ ماشاءاللہ. ہجرت کی شب کسی اور کو بستر پہ کیوں نہ سلایا؟ اور جنہوں نے 53 سال کامل محمد کو دیکھا تھا وہ اتنے احمق نہیں تھے کہ وہ پہچان ہی نہ سکتے کہ کون لیٹا ہوا ہے. توجہ رہے. مگر ساری رات شک میں کیوں پڑے رہے اور کہتے رہے ھذا محمد النائم، یہ تو ہمارا محمد سو رہا ہے. اس لیے کہ بستر سے نور بھی وہی نکل رہا تھا، خوشبو بھی وہی آ رہی. توجہ رہے صاحبہ. اور یہی وہ پوائنٹ تھا کہ دنیا کا مانا ہوا سائنسدان آئنسٹائن اس پوائنٹ کو دیکھ کر نہ صرف مسلمان ہوا پھر شیعہ ہو گیا. جی ہاں، میرے پاس پوری کیسٹ اس کی موجود ہے. اس کے 2 نظریات بڑے مشہور تھے. ایک نظریہ اضافیت اور دوسرا کہ جب کوئی جسم نور کی سپیڈ سے تیز ہو جائے تو وہ انرجی میں بدل جاتا ہے. اس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں تھی. آقا حسین بروجردی سے اس کی خط و کتابت ہوئی تو آقا نے فرمایا کہ وہ آئنسٹائن، جن نظریات پر تجھے اتنا فخر اور ناز ہے اسے تو میرے مولا علی نے نہج البلاغہ میں پہلے ہی بیان کر دیا. جب اس نے نہج البلاغہ پڑھی تو اس کو یہ کہنا پڑا نہج البلاغہ از دا بک آف ریالٹی. کتاب حقیقت اگر کوئی ہے تو نہج البلاغہ ہے. آگے چل کے پھر وہ لکھتا ہے کہ نہج البلاغہ کا جو بیان کرنے والا ہے وہ علی ہے. اور علی کون ہے؟ اسٹرینتھ آف گاڈ. اللہ کی قوت و طاقت کا نام علی ہے. اللہ کی طاقت کے سامنے نور کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے معراج والی رات میں خود لے کر گیا اپنی طاقت سے. توجہ رہے.
لوگ معراج کے فلسفے کو سمجھے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں اللہ کے گھر جا رہا تھا رسول. ان پاگلوں سے کوئی پوچھے اللہ کا گھر زمین پہ نہیں تھا؟ کعبہ کیا ہے؟ کسی دن زمین پر بنے ہوئے اللہ کے گھر میں رسول جوتیاں پہن کے گھسے اور کسی دن اپنے گھر یا اپنی بیٹی کے گھر جوتیاں اتار کے گئے؟ اب سوچ کے بتاؤ معراج والی رات جوتیوں سمیت کس کے گھر جا رہا ہے؟ وہ اس کا اپنا گھر تھا. اس کے گھر میں دو ہی راج تھے، یہ محمد کا یا علی کا. اور جہاں میم اور عین کا راج ہو اسی کی سیر کو معراج کہتے ہیں. جی ہاں، وہ اللہ کا گھر نہیں تھا. گھر کی اسے ضرورت پڑتی ہے جس سے گرمی کا خوف رہے، سردی کا ڈر رہے. اللہ جسم و جسمانیات سے بے نیاز ہے. وہ وہی گھر تھا جہاں اس کی بچیاں رہتی تھیں، جہاں اس کی بیٹی رہتی تھی. اور دلیل دوں، توجہ چاہو. آپ جیسے صاحبان معرفت کے لیے بغیر دلیل گفتگو کرنا گناہ. بی بی پاک کا رشتہ لینے بڑے بڑے چودھری آئے. پیغمبر نے یہ کہہ کر سب کو مسترد کیا، ما زوجتها ولکن اللہ زوجها علی العرش. فاطمہ کی شادی اور اللہ نے اس کا نکاح پڑھ دیا عرش پہ. اللہ نے عرش پہ نکاح کیوں پڑھا؟ قابل غور ہے یہ بات. نکاح پڑھا جاتا ہے ہمیشہ لڑکی کے گھر. تو جہاں لڑکی اور اس کے ماں باپ کا گھر تھا اللہ نے وہاں نکاح پڑھا. رہ گئی رفتار تو روشنی سے تیز رفتار کو کہتے ہیں عربی میں براق. مولویوں نے تو براق کی شکل و صورت ہی بدل دی کہ براق کیا ہے؟ برق رفتار، آتش کردار، زہرہ جبی، زرری زین، مبارک خو، سیاہ ابرو، جادو چشم، آہو خشم، عطارو شعلہ، سریا پیکر، دراز مژگاں، گوہر دنداں، لولو سم، تنگ دہن، زمرد لگام، انسانی خد و خال، ناقہ صالح کی طرح پیر اور ذوالجناح کی طرح گردن کے بال، اور آپ سب کی طرح چپ چاپ. نبی سواری کے لیے چلے تو دیکھ کے مچلا، محمد کا نام سنا تو سنبھلا. جبریل نے رکاب پکڑی، میکائیل نے لگام تھامی، کائنات کا بادشاہ سوار ہوا. فضا میں برق کی طرح چلا، ہوا میں سرسر کی مانند اڑا، چشم زدن میں ورق زمین وہ ورق کتاب کی طرح قدموں میں لپیٹ کے رکھ دیا. آسمانوں کے طبق میں جا نکلا. بل ملائکۃ صفا لا یتکلمون، سکوت کا عالم خاموشی کا محرم تھا. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما الا قیلا، سلاماً سلامہ کی آوازیں آ رہی تھی. پہلا آسمان گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، ساتواں آسمان گزر گیا. اس گھر کا دروازہ تھا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں.
جبریل رک گیا، جبریل رک گیا، میں آگے نہیں آ سکتا، تیری بیٹی کے گھر ہے۔ میرے بھائی جبریل نہیں جا سکتا کہ رسول کی بیٹی کا گھر ہے، علی جا سکتا ہے کہ اس کا شوہر ہے۔ اب نبی نے کہا آؤ، کہنے لگا جاؤ۔ آتے کیوں نہیں؟ کہ لو دناؤ تو انمولتن لہترخت تو، انگلی کے پورے جتنا بھی بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ سواری آگے چلی گئی، جبریل نیچے رہ گیا۔ اب میں پوچھتا ہوں ملاؤں سے کہ جبریل نے کہہ دیا تھا جل جاؤں گا، نبی نے تسلی کیوں نہیں دے دی کہ نہیں جلے گا کہ میرے نال تہے ہیں؟ سب مل کے بولو، سب رل کے بولو، حسنین کا بابا، حسین کا بابا، نعرہ زندگی ہو جیو۔ اور وہاں بلا کے بھی اللہ نے فاصلہ نہیں رکھا، کہا وہ دونوں منی میرے قریب آ جا۔ وہ آگے بڑھ گیا، کہا نہ اور قریب آ، وہ اور قریب ہو گیا۔ اتنا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ دل میں آئی کہ میں اپنے عاشق اللہ کے گلے لگ جاؤں، مگر اس کے گلا نہ تھا، اس کو گلا نہ تھا۔ پھر اللہ نے دیکھا کہ میں اللہ ہوں، یہ بندہ ہے کتنا ہی پیارا صحیح، مگر اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ اللہ بن کے بات کروں گا تو ہو سکتا ہے تنہائی میں گھبرا جائے۔ اللہ اللہ بن کے نہیں بولا، ایسے بول رہا تھا جیسے بھائی بولتا۔ اتنی جلدی جا کے واپس آیا کہ زنجیر در ہلتی رہی، بستر کی گرمی باقی رہی، وضو کا پانی چلتا رہا۔ ملا نے بیان دیا کہ یہ تو روحانی معراج تھی، اور دلیل کیا دی کہ ام المومنین ہماری چھوٹی اماں نے فرمایا ہے ما فقدت بجسدی رسول اللہ لیلۃ المعراج، میں نے معراج والی رات اپنے بستر سے نبی کو جدا پایا ہی نہیں۔ معراج والی رات تو میرے ساتھ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ اب اس ملا کو کوئی نہیں سمجھاتا کہ ام المومنین کی توہین کیوں کرتا ہے تو؟ ابے احمق، معراج ہوئی ہے ہجرت سے 6 مہینے پہلے مکے میں، شادی ہوئی ہے ہجرت کے بعد مدینے میں۔ شادی سے پہلے کسی کو بستر پہ سلا دینا یہ ملا کی شریعت میں ہے، فقہ جعفریہ میں حرام ہے۔ میری بات تو غور فرما لیا۔ کیوں بھائی؟ سوچ کے بتائیے گا۔ میری تقریر اگر 1 گھنٹے کی ہو تو ریکارڈنگ بھی گھنٹے میں ہوگی، لیکن جب اس کی دوسری کاپی بنے گی تو کیا گھنٹے میں بنے گی؟ چند منٹ میں۔ یہ گھنٹے کو منٹ میں کس نے سمیٹا؟
اس بجلی کے نور نے جو دوسری مشین میں گھوم رہا تھا، یہ بجلی کا کرنٹ جو نور تھا یہ پاورفل تھا، اس نے گھنٹے کو 3 منٹ میں بدل دیا۔ کیوں بھائی، اگر آپ کا مصنوعی نور گھنٹے کو 3 منٹ میں بدل سکتا ہے تو جو بنا ہی جوہر نور سے ہو، وہ ایک رکعت سے دوسری رکعت تک پورا قرآن نہیں سمیٹ سکتا؟ زندگی ہوئی جیو۔ گرم تیز گرم ریت پر بکھرے ہوئے شہداء کی لاشیں پڑی رہیں۔ مجھے کوئی ایک روایت دکھا دیں کہیں سے کوئی بدبو پھوٹی ہو۔ کیوں؟ جو جوہر خوشبو تھا نا حسین، اس نے اپنی خوشبو سب میں تقسیم کر دی۔